ان کی اخلاقی حالت کیا تھی، ذرا اس کا بھی موازنہ کر لیں، ان کی اخلاقی حالت کا اور آج امت مسلمہ کی اخلاقی حالت کا۔ چوری اور ڈاکہ یہ ان کا کاروبار تھا باقاعدہ، پوری قومیں تھیں، پوری قبائل تھے جو ڈاکے پر اپنی زندگی گزارتے تھے، راہزنی پر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ آج ہمارے بھی بڑے خاندان ہیں جو چوری اور ڈاکہ ان کے یہاں باقاعدہ کاروبار، سود خوری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج میں فرما گئے، حجۃ الوداع میں، کہ ان ربا الجاہلیہ، کہ جاہلیت کا جو سود ہے میرے قدموں تلے آج میں اس کو روند رہا ہوں۔ جاہلیت کا سود میرے قدموں تلے میں آج اس کو روند رہا ہوں۔ اس روندے ہوئے سود کو اٹھا کر آج اس امت مسلمہ نے دل سے لگا لی۔ آج سود کے اوپر ہماری قومیں پل رہی، آج پوری معیشت ہماری سود کے اوپر چل رہی ہے۔ بینکوں کے اندر ہم نے کھاتے کھولے ہوئے ہیں، ہمارا بینکوں کا سود چلتا ہے، سودی معاملات ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ سود تو وہ چیز تھی جس کے خاتمے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ ہم محبت کا دعویٰ بھی سینے سے لگائیں اور سود بھی کھائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سود خوری۔ پھر شراب کا استعمال، آج ہمارے یہاں بھی شراب کا بےحد استعمال، جگہ جگہ شراب خانے کھلے ہوئے ہیں۔ منشیات کا استعمال ہے، لوگ گٹکا کھاتے ہیں، نشہ آور اشیاء استعمال کرتے ہیں، نسوار لگاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں۔ کون سا وہ نشہ ہے جو امت مسلمہ کے نوجوان اور بزرگ نہیں کر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، ہم نے وہی چیزیں دوبارہ شروع کر دی۔ بدکاری اور فحاشی، معاذ اللہ آج جو صورتحال ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے موبائلوں کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں جو مناظر، وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی امت یہ مناظر دیکھتی ہے، آپ کے نوجوان یہ حرکتیں کرتے ہیں، آپ کی امت کے نوجوان یہ حرکتیں کرتے ہیں، یہ امت جو پاک باز بنائی گئی تھی، جس کے عفت اور حیا اور پاک دامنی کی مثالیں پیش کی جانی تھیں، ان کی کیفیت یہ ہے۔ ہمارے نوجوان آج زنا کے اندر، بدکاریوں کے اندر بالکل غرق ہوئے ہیں، اور اس قسم کی دوستیاں اور خواتین کے ساتھ دوستیاں، مردوں کے ساتھ دوستیاں، عورتوں کے ساتھ دوستیاں، تو یہ سارے معاملات آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ پھر کمزور پر ظلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزور کی مدد کے لیے آئے تھے اور کمزور کو طاقتور بنانے کے لیے آئے تھے۔ آج ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم طاقتور کو تلاش کرتے ہیں کہ اس کا ساتھ دیں۔ آج کمزور پر ظلم کر جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ کمزوروں کا طبقہ ہے، ان پر ظلم کی انتہا ہے، کہیں سنوائی نہیں ہوتی ان کے لیے کوئی داد رسی کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ یہ ہماری امت اور امت کا حال۔ پھر عورتوں پر مظالم، ان کو وراثت نہیں دیا کرتے تھے، ان پر ظلم کیا کرتے تھے، ان کو بطور مال کے تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آج ہمارے عورتوں پر بھی مظالم، آج بھی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، بہن کا حق مار دیا جاتا ہے، بیٹی کا حق مار دیا جاتا ہے، آج بھی عورتوں پر مظالم۔ تو مجھے بتائیے کہ جاہلیت کا وہ کون سا دستور ہے، وہ کون سا طریقہ ہے جو آج امت مسلمہ میں راج ہے؟ اسی لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا اور سمجھنا اور اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ جہالت کے اندھیرے تھے، یہ ظلم کے اندھیرے تھے، ان اندھیروں میں اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو پورے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ انسانوں کے لیے رحمت، مومنوں کے لیے رحمت، مسلمانوں کے لیے رحمت، جانوروں کے لیے رحمت، مردوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، کمزوروں کے لیے رحمت۔ اللہ رب العالمین نے پورے جہان والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ رحمت کیا تھی اور ان کی سیرت کیا تھی، یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔